قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل ہے تو نہر کرنا، جانور ذبح کرنا، یعنی قربانی کرنا۔ کوئی سوچے کہ اس دن اتنی رقم ہم صدقہ اور خیرات کر دیں، غریب کے لیے امداد کر دیں، فرمایا وہ اللہ کو اتنا پسند نہیں ہے۔ اس دن قربانی کے دنوں میں قربانی ہی پسند ہے، اس کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے کہ قربانی کے عوض دوسرا کچھ کر دیں۔ جیسا کہ جسے جمعہ کی نماز میسر نہ آئے، جماعت نہ ملے کسی وجہ سے، جیسا کہ لاک ڈاؤن میں ابھی ہوا اور ہو رہا ہے، تو اس کے لیے اس کا نعم البدل یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں میں ظہر کی نماز پڑھ لے۔ عید کی نماز نہ پڑھ سکا کسی وجہ سے، سیلاب ہو گیا، طوفان ہو گیا، کرفیو ہو گیا، فساد ہو گیا، کچھ بھی معاملہ ہو گیا، تو اس کا یہ ہے کہ اس دن وہ چاش کی نماز پڑھ لیں، نفلی نماز پڑھ لیں۔ ماہ رمضان میں اگر سفر میں ہے، کسی وجہ سے بیمار ہے، مریض ہے، اس وقت میں روزہ نہیں رکھ سکتا، تو بعد میں ایک روزے کے بدلے میں ایک روزہ اس کی قضا کر لیں۔ مگر قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا ہی اللہ کو پسند ہے، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے، جو مالک نصاب ہے، ان دنوں میں وہ قربانی ہی کرے۔ یہ نہیں کہ اس دن لوگوں میں خیرات کر دے اور سوچے کہ قربانی سے زیادہ ثواب ملے گا، یا یہ سوچے کہ اس سے زیادہ مستحق تو وہ لوگ ہیں، گوشت تو روزانہ کھاتے رہتے ہیں، ابھی غریبوں کی مدد کر دیں۔ فرمایا کہ نہیں، اس دن نہ تو قربانی گوشت کھانے کے لیے فقط ہوتی ہے، اور نہ قربانی کے دن میں قربانی سے بڑھ کر کوئی پسندیدہ عمل ہے اللہ کے نزدیک۔ تو فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے قربانی کے دن میں قربانی ہی فرمائی۔ آپ سے بڑھ کر کے تصدق کرنے والا کون ہو سکتا ہے، صدقہ کرنے والا، کہ آپ نے قرض لے کر لوگوں کو جو ہے تو عطا فرمایا، اپنی چادر شریف گروی رکھ کر کے اور لوگوں کو عطا فرمایا۔ تو آپ سے بڑھ کر کے صدقہ کرنے والا اور امداد کرنے والا کون ہو سکتا ہے، مگر فرمایا قربانی کے دن میں آقا علیہ السلام نے قربانی ہی فرمایا۔ تو لہذا آج دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کا کوئی دوسرا راستہ تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں کہ قربانی کے جگہ پر کچھ اور کر دیا جائے، بلکہ قربانی ہی کرنے کی پوری کوشش کرنا چاہیے، ڈیمانڈ کرنا چاہیے، اس کے لیے احتجاج کرنا چاہیے، اس کے لیے آواز اٹھانا چاہیے کہ ہم کو قربانی ہی کرنا ہے، اور ہمیں قربانی کے لیے سہولت ملنی چاہیے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اور سنت رسول پر عمل کرنے کا یہ جذبہ اور شوق بھی ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ نبی علیہ السلام نے قربانی کے دن میں قربانی ہی فرمایا۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کے دن اپنے قربانی کے جانور کے نزدیک اس کو ذبح کرنے کے ارادے سے پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت سے نزدیک کر دیتا ہے۔ اس کو جنت سے، جو قربانی کے جانور کے قریب قربانی یعنی ذبح کرنے کے نیت سے بچاتا ہے جانور کے قریب، اللہ تعالیٰ ادھر اس کو جنت سے قریب کر دیتا ہے۔ اتنا پسندیدہ عمل ہے قربانی، اتنا پسندیدہ۔ تو لہذا ابھی بہت سارے لوگ جو ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ اچھے خاصے پیسے والے لوگ بھی بیرون شہر قربانی، اس میں کئی ایک مقاصد ہوتے ہیں، مگر کبھی کبھی صرف اور صرف ان کو ان مقصد کا پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ مقصد بھی اس سے پورا ہو سکتا ہے یا ہو سکتا ہوگا، یہ ان کو پتہ بھی نہیں ہے، فقط پیسہ بچانے کے لیے تو وہ بغیر گوشت والی قربانی کرتے ہیں۔ باقاعدہ لوگ اشتہار کرتے ہیں، گوشت والی قربانی 5000 فی حصہ، بغیر گوشت والی قربانی 1500 روپیہ فی حصہ۔ 1500 روپے میں کون سا قربانی ہوگا؟ اور بغیر گوشت والی قربانی کیا مانی، کیا مقصد مطلب ہے اس کا؟ جانور نہیں لے لیں گے؟ اگر جانور لیتے تو گوشت تو رہے گا نا اس کو۔ اور حدیث شریف میں آیا کہ اچھے جانور کے، جیسا کل آپ نے سماعت پڑھا تھا کہ اچھے جانور کی قربانی پیش کرو، جو دیکھنے میں خوبصورت ہو، موٹا ہو، فربا ہو، جوان ہو، باعتبار قیمت بھی اعلیٰ ہو، بہترین قیمتی ہو۔ تو جتنا اچھا جانور لیں گے اتنا اچھا گوشت زیادہ نکلے گا۔ تو یہ بغیر گوشت والی قربانی کیا مانی؟ مگر وہی پیسہ بچانے کے لیے
کہ ایک روایت میں آیا نبی علیہ السلام سے صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں بخیل ہو سکتا ہے. تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں بخیل ہو سکتا ہے نا, بخیل ہوتا ہے. پھر عرض کیا کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں بزدل ہو سکتا ہے. بہت سارے لوگ بزدل ہیں. ارے اس سے بڑی بزدلی, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ لڑنے نہیں گیا تو یہ بزدل ہے, یا پڑوسی سے فائٹ نہیں کیا تو بزدل ہے, یا کسی نے اس کو گالیاں بک دی, اس نے 2 کی جگہ 4 گالیاں نہیں بکی تو بزدل ہے. وہ بزدلی نہیں ہے, وہ بزدلی نہیں ہے, بلکہ وہ تو حسن اخلاق ہے, وہ تو حسن اخلاق ہے. نبی علیہ السلام کو لوگوں نے پتھر مارا کہ آپ نے پلٹ کے پتھر مارا. نبی علیہ السلام کو لوگوں نے گالیاں دی کہ آپ نے پلٹ کے گالیاں دے, معاذ اللہ رب العالمین. صحابہ کرام پر لوگوں نے ظلم و ستم کیا, صحابہ کرام نے لوگوں کو اس کے بدلے میں ظلم کیا؟ نہیں کیا, صبر کیا نا, اپنے اخلاق کو پیش کیا, اور لوگ متاثر ہو گئے اخلاق کو دیکھ کر کے. تو لوگ آج الٹی سوچ ہو گئی ہے, لوگ سمجھتے وہ اس نے 2 گالی کی جگہ پہ 4 گالی نہیں دی نا بڑھ کر کے تو یہ بزدل ہے. وہ بزدل نہیں ہے. بزدل یہ ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا, اچھا خاصا گھر پہ بیٹھا ہے اور نماز کے لیے نہیں آ پایا, اس کو طاقت نہیں ہے, یہ بزدل ہے. یہ اس کو ہمت نہیں ہے, شیطان اس کو دبا کے رکھا ہے اور یہ اٹھ نہیں پا رہا ہے. بزدل یہ ہے جو نفس کے جو تو گھیرے میں آ گیا ہے, نفس کا مقابلہ نہیں کر پا رہا ہے, نفس اس کو اپنے دباؤ میں وہ آتے لاتے جا رہا ہے, اس پر مسلط ہوتا جا رہا ہے. روزانہ نفس اس کو نچا رہا ہے, گھما رہا ہے, نیا نیا فیشن, نیا نیا کھیل تماشا سب اس کو کروا رہا ہے, اور یہ بزدل ہو کے بیٹھا ہے, اس کا مقابلہ نہیں کر رہا ہے. یہ بزدل ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں بزدل ہو سکتا ہے, تو بزدل تو ہے, دکھ رہے ہیں. پھر صحابہ کرام نے عرض کیا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا لا, نہیں مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. جھوٹا نہیں ہو, جو جھوٹا ہو وہ مومن نہیں ہو سکتا, اور جو مومن ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ میں نے روایت اس لیے پوری کر دی تاکہ آپ کو ادھورا نہ لگے. مقصد وہ تھا کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے, یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا. تو اب اتنا بھی کیا بخیل کی فرض اور واجب کو ادائیگی میں کنجوسی کریں؟ اگر بہت بخیل ہونا ہی ہے تو 2 لقمہ کم کھا کے بتا دو نا. وہاں تو نہیں بخلے, وہاں تو مال مفت دلے بے رحم, دوسرے کا کھانا مل جائے تو بھی اتنا کھا لو کہ بھلے سے دوسرے دن دوا کھانا جانے پڑے. اور اب یہاں جہاں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آئے تو ادھر لوگوں کا بجٹ ہی بگڑ جاتا ہے. جو جانور خریدنے گئے, نہیں ہمارا بجٹ اتنا نہیں, بجٹ ہی بگڑ گیا. زمین خریدنے کو بجٹ بنا ہوا ہے, لوم خریدنے کو بجٹ بنا ہوا ہے, دکان خریدنے کو بجٹ بنا ہوا ہے, سلیب مارنے مکان بنانے کو بجٹ بنا ہوا ہے, سب لاکھوں لاکھ خرچ. جو قربانی کے دن آئے بجٹ بگڑا, نہیں ہمارا بجٹ بگڑا ہوا ہے, ہمارا بجٹ نہیں ہے, ہم اتنے والا نہیں لے سکتے. تو اتنا بھی کیا بخیل ہونا, اتنا بھی کیا بخیل ہونا. بخیل ہو سکتا ہے, بخیل ہی ہوگا مومن, ایسا نہیں ہے, ہو سکتا ہے ایک آدھ بخیل ہوگا. تو بہرکیف تو یہ عرض یہ میں کر رہا تھا کہ فرمایا کہ جو قربانی کے جانور کے قریب ذبح کرنے کی نیت سے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے قریب کرتا ہے. تو یہ بیرون شہر جو تو وہ بیچارے کہاں قریب جائیں گے. اور بھی بہت سارے لوگ مطمئن بھی نہیں ہوتے اس سے, مگر پیسہ بچانے کے لیے ہم نے دے دیا, اب وہ جانے, ان کا کام جانے نا. تم کیا کس لیے ہو, تم کو بھی جاننا ضروری ہے نا. تم بھی تحقیق کرو نا کہ ہو رہی ہے کہ نہیں قربانی ہو رہی ہے. تو بہر کہ بہت جگہ اچھے سے کرتے بھی ہیں اور کرتے ہوں گے انشاءاللہ, لیکن کچھ لوگوں نے ریکارڈ خراب کیا ہے جو در سال سننے میں اور دیکھنے میں آ جاتا ہے. تو یہاں حکم ہے کہ نگاہوں کے سامنے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ آ جاؤ, تمہارے نام کی قربانی ہونے والی ہے, تم اپنے قربانی کے جانور کے پاس کھڑی ہو جاؤ. آج جب سلام مارا جائے, ذبح کیا جائے, تو تم بھی دعا پڑھ لیا کرو, انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اے فاطمہ تم بھی پڑھ لو کہ میری عبادتیں, میری قربانیاں, میرا جینا, میرا مرنا سب للہ رب العالمین, سب اللہ کے لیے ہے. تم بھی پڑھ لو کھڑے کھڑے. تو جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہاں قربانی ہو رہی ہو, بیچارہ کیا کرے گا. اس لیے نگاہوں کے سامنے مقامی حصے والی قربانی میں حصہ لینا چاہیے. بہت زیادہ بخل اور کنجوسی کے ارادے سے یہاں وہاں نہیں کرنا چاہیے. کسی کو مجبوری ہو, کسی میں اس میں اور بھی کچھ معاملات رہتے ہیں, اگر وہ معاملات شرعاً پورا کرنا ہو تو کر سکتا ہے. اور فرمایا کہ جب اس کو ذبح کر دیتا ہے تو اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے.
جب کوئی قربانی کرتا ہے، ذبح کرتا ہے، نہر کرتا ہے، اس کا خون پہلا قطرہ بھی زمین پر گرا کہ یہ صاحب قربانی کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ اور اس ذبیحے کو قیامت کے لیے اس کے واسطے سواری بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جانور کو، اس ذبیحے کو، اس قربانی کے جانور کو قیامت کے دن اس صاحب قربانی کے لیے سواری بنا دیتا ہے۔ اب کتنا اچھی سواری چاہیے اتنا اچھا جانور لائے۔ دنیا میں تو بڑی اچھی اچھی سواری ڈھونڈ رہے ہیں لوگ، یہ ذرا سا خراش بھی آ جائے، کلر ہی نکل جائے ذرا سا تو بولے یار ریجیکٹ نہیں، یہ نہیں چلے گی یہ گاڑی، اب دوسری لائیں گے۔ تو کان کٹیلا دم کٹیلا کیسے لاتے کوئی قربانی کے لیے؟ پھر اس پہ بات سب کرتے ہیں کہ وہ بھائی مسئلہ تو صحیح ہے، مسئلہ یہ ہے کسی چیز کا، کسی حصے کا، اعضائے بدن جو جانور کے بدن کے کوئی اعضے کا تیسرا حصہ اگر کٹا ہوا ہے تیسرے سے کم تو قربانی اس کی ہو جائے گی، اس سے زیادہ کٹا تو قربانی نہیں ہوگی، ایسا مسئلہ ہے۔ یعنی 4 پیر میں ایک پیر ٹوٹ گیا، اتنا ٹوٹ گیا کہ چل نہیں پا رہا ہے تو قربانی نہیں ہوگی۔ مگر لوگ کہتے نہیں وہ خالی وہ بچپنے سے ہے اور اچھا ہے، چل رہا ہے، تھوڑا ٹیکتا ہے، چلتا ہے۔ گاڑی کی ایک چاک نکال دو 4 ویلر کے، لے دو، بولے چلا آپ، تب بولے نہیں ہے بالکل نہیں چلے گی۔ تو یہ سواری یہاں کے لیے تو بالکل نہیں چلے گی، وہاں کے لیے لولا لنگڑا سب ڈھونڈ کے لائیں گے، بس پیسہ بچنا چاہیے۔ اس لیے خوب کھلے دل سے شوق سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، قربانی کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ ان ذبیحوں کو، قربانی کے جانوروں کو قیامت کے دن اس کے لیے سواری بنا دے گا، یعنی کہ پل صراط پار کرنے کے لیے دے دے گا۔ جاؤ بیٹھو، سر سے نکل جاؤ 100 کی اسپیڈ میں کم سے کم، ہے نا۔ تو یہ فرمایا اور تاکہ اس پر سوار ہو کر کے جائے اور اس کے ہر بال اور اون کی گنتی کے مطابق ہر بال کے عوض میں اس کو نیکیاں دی جائیں گی، یہ فرمایا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور اقدس نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانیاں صدق دل سے کرو، سچے دل سے کرو، تصدق صدقہ کرو، قربانی کرو صدقے دل سے، سچے دل سے کرو، کیونکہ جو شخص اپنی قربانی یعنی قربانی کے جانور کو پکڑ کر اس کا رخ قبلے کی طرف کرتا ہے تو قربانی کے بال اور اس کا خون اس کے لیے قیامت تک کے لیے محفوظ رکھ دیا جاتا ہے۔ اس کا بال بھی اس کا خون بھی قیامت تک کے لیے اس کے لیے محفوظ کر دیا جاتا ہے، رکھ دیا جاتا ہے۔ اور وجہ یہ ہے کہ جو خون مٹی پر گرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی اور نگہداشت میں رہتا ہے، اور تم تھوڑا خرچ کرو گے جب بھی تم کو اجر بہت زیادہ ملے گا۔ تم تھوڑا خرچ کرو گے جب بھی اللہ اس کو محفوظ کر لے گا اور تم کو اجر بہت زیادہ عطا فرمائے گا۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے تو کھلے دل کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے قربانی پیش کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔